نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون حقا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بے شک ایمان والے فلاح پاگل جو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ جنت الفردوس حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین گرامی قدر، ہماری گفتگو کا موضوع ہے مومن اور مومنیت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نشان مرد مومن بات گویم تو مر گاید تبسم بر لب اوس۔ تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو امواج تبسم اس کے ساحل لب پر رقصاں نظر آتی ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن غیب پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے وہ ثابت کرتا ہے۔ مومن کے قول و فعل میں تضاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مومن کی پاکیزگی عمل مومنیت ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے ثابت کرتا ہے۔ مومن کا قلب حسد، خود پسندی، شک، بے یقینی، تکبر اور حب دنیا سے پاک ہوتا ہے۔ مومن کی عبادات اور تقوی خالص اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کا ظاہر اور باطن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مومن کے پیشانی کشادہ، دل مہرباں اور عمل نورانی ہوتا ہے۔ مومن کا دیدار دل کو سکون اور فرحت بخشتا ہے۔ مومن کا قلب تکبر و بدنیتی سے پاک اور بھلائی سے سرشار ہوتا ہے۔ خدمت خلق سے مومن کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہوتا ہے۔ مومن کا سکون قلب مخلوق خدا کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ مومن کا وجود چراغ اور عمل روشنی ہے۔ مومن مصیبت میں صابر، گناہ سے تائب اور نعمت الہی پر شاکر ہوتا ہے۔ مومن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج مومنیت ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود گناہ چھوڑ دینا مومنیت کی دلیل ہے۔ مومن کا کمال عمل مومنیت
یعنی حسن نیت، حسن کلام اور حسن عمل ہے۔ مومن کے عمل کا کمال حسن نیت اور حسن کلام ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو دوسروں کے غم سے غمگین اور خوشی سے خوش ہو۔ گفتار اور کردار میں یگانگیت، مومنیت اور تضاد اس کا منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر اور التجا مومنین کا شیوا اور عمل۔ مومن وہ ہے جو حدود الہی سے بغاوت نہ کرے بلکہ دین کو ہر چیز پر ترجیح دے۔ عمل مومنیت سیرت قرآن اور مومن کا حسن ہے۔ مومن کی دوستی روحانی امراض کا علاج اور وسیلہ ہدایت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی موت پر ہر آنکھ اشک بار ہو۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو حقیقی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دے۔ وسائل کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنا مومنیت کی دلیل ہے۔ بزدلی، بے یقینی اور متزلزل ارادہ مومن کی صفات نہیں۔ مومن کی دعا آفتوں کو ٹال دیتی ہے۔ مومنین کی جسد حاکی کو زمین بھی مرحبا کہتی ہے۔ مومن کی زندگی بندگی کے دائر میں بسر ہوتی ہے۔ مومنین معاشرے میں رحمت خدا بندی کی دلیل ہوتے ہیں۔ حق کو باطل پر ترجیح دینا مومنیت کی دلیل ہے۔ مومن سہون گناہ سرزد ہونے پر فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو مظلوم کی مدد میں مذہب اور عقیدے کو نہیں بلکہ عدل کو مد نظر رکھے۔ اس بات حق کے لیے لاخوفی اور تدبیر و حکمت لازم و ملزوم ہیں۔ دوسروں کی عیب پوشی اور نیکی کی تشہیر کرنا مومنین کا شیوا ہے۔ مومن یقین کو شک پر ترجیح دیتا ہے۔ امر و نہی پر عمل اور راضی برضا رہنا معراج مومنیت ہے۔ مومن محبت، رحم، حیا اور ادب والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آئندہ لیکچر میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی اور آپ کے مبارک اور نورانی طریقوں اور اعمال پر مشتمل ہوں گے، جنہیں سن کر دلوں میں سنت کی اپنانے کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔